بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بیان۔ ایک روایت میں ہے کہ 8ویں تاریخ ذو الحج کو خاتم النبی نے اپنے تمام صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آخری آیات لے کر آئے: لَهُ الْقِيَامَةُ عَلَيْكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، یعنی آج کے دن کامل کیا، میں نے دین تمہارا اور پورا کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر بھی راضی ہو جا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سید المرسلین نے جان لیا کہ اب سفر آخری میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی واسطے آپ کے بعد فروخت حج بیت اللہ کے اپنے آباد و جدہ کے مکانات دیکھنے گئے، پھر مدینے کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا: شاید دوسرے سال مکہ مکرمہ میں میرا آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ ورد میں مصروف ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر درود پیدا ہوا۔ چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پڑھیں، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہاں سفر کو بروزہ بدھ مومن خاتون کے گھر میں، جو کہ زوجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، درد سر اور بخار شروع ہوا۔ شدید مریض کی وجہ سے آپ زوجہ محترم تیمارداری کے واسطے وہاں آئے، پھر وہاں سے حضرت اہل بیت میں سے کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سیدہ عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور اپنا سر مبارک ان کے رہدوں پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تم سے معرفت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر سر دل پر درد سے بھری، اور آپ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تم صبر شکر کرو، کیوں نہ کہ موت کا شربت ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت بلال سے اذان سن کر سید المرسلین رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کرام کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں باوقت نماز پہنچ کر فرمایا: مجھ میں بوجھ ضعیف کی طاقت نہیں ہے، لہذا میری اجازت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض انجام دے۔ یہ فرمایا آپ کا سن کر تمام صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سے امامت کرائی، اور آپ نے اس کی قیادت میں بشعور نماز ادا کی، اور پھر آپ نے چند مرہ کے واسطے فرمائی: اے میرے بھائیوں، میں نے وحی الہی کے موقفت سب نیک بدن سے آگاہ کیا ہے۔ اب وقت میرا آخری آ پہنچا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نیک کاروبار کرتے رہو، اور اس نیک کاروبار کو عنایت ہوشیاری سے میرے بات کرنا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ ورزہ شروع ہوا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دست ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا: یہ دیکھا ہے۔ چادر عائشہ رضی اللہ عنہ کی سر سے اڑ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحریر اس خواب کی اس کی بیوی ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عدالت میری ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ عدالت میں میں ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ
अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक वर्का कुरान शरीफ से हवा पर उड़ गया है। फरमाया, इसकी ख्वाब की तमीर ये आसमान वर्क कुरान मजीद का इबारत मेरी रूह से है, तन से मुर्दा हो हवा हो गई। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और ये वो है कि मेरी ढाल टूट गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैर तेरी में था, सपोर्ट तेरी में था और उसका टूटा मेरा इसकी दराफानी से जाना है। इसके बाद हसन ने कहा, या जुदाई, मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक दरख्त बुजुर्ग गिर पड़ा और आपने इस ख्वाब की तमीर यूँ बयान फरमाई कि मेरे फर्ज जिंदा और दरख्त में होना है होगा, क्यों ना कि मैं इस जहान से जाने वाला हूँ। और इसके बाद सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे घर का सतून गिर पड़ा। आपने फरमाया इसकी तकबीर यूँ बयान की कि आयशा, जो औरत ये ख्वाब देखती है तो मुस्तकबिल करीब में इसका शौहर ही मरता है। हर चंद कहती हुई कि मगर वो वापस नहीं जाता। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है फातिमा, वो अरबी नहीं है वो चला जाए, बल्कि वो शख्स है कि औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाना। तुम उनको अंधारा बुलाओ। और फिर मलका मौत ने आकर सलाम किया और नहायत मोहब्बत तौर पर खड़ा हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे बरा अज़राइल, तुम मेरी ज़ियारत को आए हो या मेरी जान कब्ज़ करने? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी जान कब्ज़ करने को आया हूँ, मगर आपके हुक्म से मैं आपकी जान कब्ज़ करूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी ठहरो, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी आए हैं कि चनाचा थोड़ी ही अरसे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरी जिब्राइल फरमा इलाही था कि मेरी उम्र 9 बरस की हुई थी, अभी तो मेरी उम्र के सिर्फ 63 बरस ही गुजरे हैं। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बरस मिराज में गुजरे हैं। और कहा, हुक्म इलाही यूँ भी है कि अगर आप दुनिया में रहना मंजूर करेंगे तो जितनी उम्र चाहे इनायत कर दूंगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मरीज़ इलाही किस में है? उन्होंने कहा, इलाही तो आपको जन्नत में बुलाने की है, क्यों ना कि दोज़ख की आग सर्दी की गई है और आपके वास्ते जन्नत को रास्ता किया गया है और वहाँ आपके लिए हूरे गुलमान आपके मुंतज़िर इंतकाम पर बनाओ और सिंगार करके मुस्तक़ी खिदमत के लिए हैं। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी राज़ी बराज मौला हूँ। फिर फरमाया, खनी जिब्राइल, मेरी जाने के बाद तुम इस दुनिया में आओ या नहीं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद 10 बार दुनिया में आऊँगा और अगर एक बार एक चीज़ दुनिया से ले जाऊँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या क्या चीज़ है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल बार तो हर गहरा सब्र दुनिया से ले जाऊँगा और दूसरी बार शोहर शर्म और तीसरी बार गहरे मोहब्बत, चौथी बार गहरे अदालत और 5वीं बार गहरे बरकत, 6ठी बार सखावत और 7वीं बार सदकाहत और 8वीं बार हलाल और 9वीं बार इल्म और 10वीं बार कुरान मजीद की ले जाऊंगा। बस ये 10 चीज़ें मैं आपके बाद लेने आऊँगा। फिर आपके बाद सारा क़यामत ज़ाहिर होगी, इसराइल सुर फूकेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बाद मेरी उम्मत का कैसा हाल होगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, आप अपनी उम्मत को मेरे में सौंप और दो और फिर मैं रोज़े क़यामत में उसको वापस कर दूँगा। फिर आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, गुस्ल मैयत मेरा कौन कर देगा और कौन मेरा कफन पहनाएगा? नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा?
اور میں کہا دفن ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ الہی میں آئے گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے، آ کر بولے اللہ تعالیٰ کا یوں فرمان ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرائیں گے، حضرت علی غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور آپ سید عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اے میرے صحابہ، حلال اور حرام میں فرق جانا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، فقیروں کو ان کے حق سے محروم مت کرنا اور زنا اور فرزند یتیم ہمسائے پر شفقت کرنا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اور اسی وقت سب حاضری مجلس کا غم ہے۔ عجیب حال تھا، معدہ تک کشید دیوار ہو گیا۔ خصوصیات سید فاطمہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جگر گوشہ میرے رنج نہ کرنا، کیوں نہ کہ بعد 6 ماہ کے تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس کے وقت خاتون جنت کو تقسیم ہوگی۔ پھر حضرت پیغمبر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جبرائیل، جتنی سختی تکلیف جان کی عالم میں ہے وہ تو مجھے ہی دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے لیے وقت زیادہ نہ دینا، کیوں نہ کہ وہ بہت ہی ضعیف کمزور ہے۔ تب ملکہ موت نے عہد کیا، جو کوئی آپ کی امت میں سے بعد نماز فرض کے آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان ایسی آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ میں سے ماں اس کی اپنی چھاتی نکالتی ہے اور اب اس بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور حضرت خاتم النبی نے آخری صفات میں یہ کی کہ اے صحابی، بدکار اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنے آئینہ سینے کو زنگ سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد صحابہ نے بات المتصل کیا کہ آپ سے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب تک آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کچھ نہ مگر اشارے کے واسطے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا، 1 برس کے، کوئی سمجھا، اور کوئی 1000 برس کے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ حال تو محبوب پر حق ہی جانتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ بس اتنی عرض میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مبارک تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دم تمام صحابی اہل بیت وغیرہ کی جو غم سے کیفیت اتار ہو رہے تھے، ناممکن بیان سوال کر رہے اور سلوک، اور کئی روز تک تمام صحابوں پر عالمین بشور رہا۔ بہر صورت اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق کے فرمان سے حضرت علی نے غسل دیا اور کفن پہنایا، جنازہ رسول خدا کا تیار ہوا۔ ملکہ اور ملک کے لوگ آدمیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ ادا کی، زمین میں آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھتے ہیں۔ پھر سید عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا۔ بحکم وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور خلافت ابوبکر صدیق کو پہنچی اور ہر مسلمان ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔